اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم لوگ ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تک بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں ایک شخص سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نصیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے صحابہ کرام کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تمہیں بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور جب انہیں کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آپ پہنچی جس کو وہ خود جانتے اور پہچانتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے حبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے ہو جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یعنی تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف اس نے جنجلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑ گئے، انہوں نے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس وقت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شریک قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایت سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ اور اسی طرح 2 یہودی ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے
لگے یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی انہیں پتہ چلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ ان کے سوال پر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کا مالک ہے کہ اعتداد کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ آئے سن کو دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی کینکا سے تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوں ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو فوراً سمجھ گئے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے اور اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔